فرقہ پرست طاقتیں اور ان کے مددگار مالیگاؤں شہر کو بدنام کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کتنا بھی ہتھ کنڈا اپنا لے، ہم مالیگاؤں شہریان اور ملت کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہیں گے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ نئی صبح کی امید کے ساتھ مالیگاؤں شہریان اور ملت اسلامیہ کو عید الفطر کی مبارکباد۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ملک کے حالات مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں کہیں نہ کہیں یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں مسلمان 2 نمبر کا شہری ہو جائے، مگر یہ ملک کی تاریخ رہی ہے کہ یہ ملک سیکولر رہا ہے اور انشاءاللہ سیکولر ہی رہے گا۔ میں تمام ہی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس عید کو ہم مل جل کر منائیں، مسلمانوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب میں رہنے والوں کے ساتھ ایک سیکولر پیغام دیں۔ جب حالات ملک کے ایسے بنتے ہیں کہ ایک مذہب کے لوگ ایک ملک میں ایسے حالات بنا دیں کہ ملک کا مسلمان 2 نمبر کا شہری ہو، ایسے وقت میں اس ملک کو سنبھالنے کی بھی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ ہم مل جل کر عید منائیں، اور مالیگاؤں شہریان میں خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ عید الفطر کو دھوم دھام سے منائیں، لیکن ہائی وے پر جانے کے وقت ٹریفک کا جو قانون ہے اس کا پالن کریں، اور کوشش یہ کریں کہ فیملیز کے ساتھ اگر جا رہے ہیں تو 2 ویلر پر نہ جائیں، کیونکہ ہر وقت ہم نے دیکھا ہے کہ عید ہو یا بقرعید ہو، کوئی ایسا حادثہ ضرور پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ خاندان کی عید خراب ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پورا شہر اس غم میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا غم نہ آئے، اس لیے نوجوان احتیاط کریں۔ اسی کے ساتھ ہی میں مالیگاؤں شہریان کو عید کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں۔ آل انڈیا سنی جماعت الاسلام درگاہ حضرت معصوم شاہ کٹی ٹرسٹ، تنظیم اتحاد الصوفیہ مخدوم صابر اکیڈمی و تمام ہی صدر و اراکین کی جانب سے تمام ہی ملت اسلامیہ کو عید الفطر و عید سعید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ خصوصاً شہر مالیگاؤں کے ملت اسلامیہ کو عید سعید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ملت اسلامیہ آج کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفظ و امان کے لیے، عزت و آبرو کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے عید الفطر کے دن، عید سعید کے دن خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہے وہاں پہ ظلم و ستم کی، بربریت کی انتہا ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ خصوصی دعائیں کریں، خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں خصوصی جگہ دیں۔ ساتھ ہی ساتھ ملت اسلامیہ سے گزارش ہے کہ آپ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر جو ہے شہر مالیگاؤں کے دینی مدارس کو عطا کرے تاکہ یہ مدارس پھل پھولے۔ ساتھ ہی ساتھ ملت اسلامیہ سے ایک اہم گزارش کہ اس عید سعید کو امن و امان کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ایک پیغام کی نیت سے منائے اور مقبولیت کا ذریعہ بنائے۔ خصوصاً آل انڈیا سنی جماعت الاسلام کے اہم ذمہ دار عالی جناب سیٹھ اکبر اشرفی صاحب جو اس وقت قلب کے مرض میں مبتلا ہے اور منگل کے روز بائی پاس آپریشن ہے، ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ شہر مالیگاؤں میں جو نوجوان عید سعید کو دوسرے ڈھنگ سے یا دوسرے طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی بنا پر ان کے خاندان کے لوگ، ان کے شہر کے لوگ، ان کے محلے کے لوگ غم زدہ ہو جاتے ہیں، ایسے تمام حالات کو امن و امان کے ساتھ اور مستقبل کا سوچتے ہوئے منائیں۔ عید سعید 2025 کی پرخلوص مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اور میری فیملی کی طرف سے تمام شہریان اور عالم اسلام کو عید کی مبارکباد ہو۔ اور جو کچھ بولنا تھا تو میرے رضوان سر بول چکے ہیں، اور میں کیا بولوں۔ یہی ہے کہ
فلسطین جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے بارے میں دعا میں سب کو یاد رکھے۔ میں سارے عالم اسلام کو، بالخصوص مالیگاؤں شہریان کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، میری پارٹی کی طرف سے، میرا کالج سٹی کالج کی طرف سے عالم اسلام کو، شہریان کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح سے ہم نے رمضان میں عبادت و نمازوں کا احترام کیا ہے، آگے بھی ہم اس طرح سے احترام کریں، نمازوں کا عبادت کرتے رہے۔ جس طرح ہم نے رمضان میں غرباؤں کا خیال رکھا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، آگے بھی ہم اسی طرح سے ان کو بھی ساتھ لے کے چلے، ان کا بھی خیال رکھیں۔ میں شہریان سے ایک اپیل کروں گا کہ ابھی جو پورا ماحول بنا ہوا ہے فرقہ پرستی عروج پہ ہے، تو آپ باہر گھومنے سے احتیاط کریں۔ عید کی خوشیاں اپنے فیملی کے ساتھ منائیں، عید کی خوشیاں فیملی کے ساتھ منائیں، باہر راستوں میں حادثات سے بھی بچے۔ اور عید کا جو تہوار ہے یہ خوشیوں کا تہوار ہے، ہمارے عبادتوں کا انعام ہے، اس لیے بنا مطلب کے خرافاتوں سے بچے، یہ باجے گاجے اور میلے یہ سب سے بھی بچے، اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ ہماری سربلندی رکھے۔ جس طرح سے ابھی تک ہمارے معاملات عافیت سے ہوا ہے، آگے بھی معاملے ہمارے عافیت کے ساتھ رہے۔ بالخصوص میں فلسطینیوں کے لیے اپنی دعا میں آپ لوگ یاد رکھیں، رمضان کے مہینوں میں جس طرح سے ان پہ ظلم ہوا، بمباری بھی، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے، مسلمانوں کی سربلندی کی اللہ ہم کو دے، جو اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمان سربلند ہوں گے، انشاءاللہ آگے ہم سربلندی رہیں گے۔ عید کے فوری بعد ہمارے کالجز کے ایگزام چالو ہو رہے ہیں، اسکول کے ایگزام ہو رہے ہیں، تو پیرنٹ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ فضول خرچی میں نہ پڑے اور زیادہ دھیان اپنے بچوں کی پڑھائی پہ دے۔ عید کے 3-4 دن کے بعد میں ایگزام شروعات ہو رہی ہے، ایگزام کی، اسکول کے بھی اور کالجز کے بھی، تو نوجوان اس پہ اپنی پڑھائی پہ دھیان دے، تعلیم پہ دھیان دے۔ تعلیم سے ہی سربلندی ہے، تعلیمی سے ہی تمہاری عزت ہونے والی ہے، اس لیے آپ لوگ عید کے تہوار کے اندر خرافاتوں میں نہ پڑتے ہوئے، باہر کہیں گھومنے پھرنے سے احتیاط کرتے ہوئے اپنے بچوں کو، نوجوان خود اپنے وہ پڑھائی میں دھیان دے اور اپنا مستقبل روشن کرے۔ میں آخری میں پھر آپ لوگوں سے ایک اپیل کروں گا کہ امن و امان کے ساتھ میں عید کی خوشیاں منائیں۔ شکریہ۔ میں ایڈوکیٹ ہدایت اللہ عبدالحکیم، میری اپنی جانب سے، میری فیملی کی جانب سے عالم اسلام کو اور برادران وطن کو عید سعید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے اور بھائی چارگی رکھے، اور امن شانتی کے ساتھ ہمارے آنے والے ہر تہوار گزرے، یہ دل سے میں دعا کرتا ہوں۔ اور خاص طور سے ہمارے اہلیان شہر سے میری گزارش ہے کہ عید کی چھٹیوں میں جو ہمارے لوگ گھومنے نکلتے ہیں، وہ آگرہ روڈ کراس کرتے ہیں یا آس پاس کے دیہاتوں میں جاتے ہیں، تو میری ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگ ٹیبل سیٹ گاڑی لے کر کہیں نہ جائیں، اور میری دوسری گزارش ہے کہ آپ لوگ ہر طرح کا احتیاط رکھیں، کوئی حادثہ پیش نہ آئے، اس بات کا دھیان رکھیں، کیونکہ ایک حادثہ آدمی کے جس کے یہاں حادثہ ہوتا ہے اس کی پوری فیملی کو غمزدہ کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اہلیان محلہ، اہلیان شہر بھی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اس خوشی کے موقع پر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری خوشی غمی میں تبدیل ہو جائے۔ ایسی میں ہی تمام ہی لوگوں سے، بالخصوص نوجوانان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھیں اور عید کی خوشیاں منائیں اور سب کو خوش رکھیں۔